اچھا تو آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ سامنے بیٹھی لڑکی مشکل سے 18 یا 19 سال کی ہوگی. میں نے بڑی نافہمی سے اس لڑکی کو دیکھا. میں نے کہا ایکسکیوز می. میں سمجھا نہیں. وہ حیران ہوئی. تو کیا آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. یہ لڑکی انٹرویو دینے والی آخری لڑکی تھی. میں تو اس سے اس کی سی وی مانگنے والا تھا کہ اس کی بات پہ اچنبھے میں آیا. میں نے کہا تو کیا آپ میرے آفس میں جاب لینے کے لیے نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی جی نہیں، میں تو کسی جاب کے چکر میں نہیں آئی. میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا. میں نے کہا آپ مجھ سے یہ کیا سوال کر رہی ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا. وہ مجھے تعجب سے دیکھ کے بولی، کہنے لگی لو جی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں آپ کے گھر میں آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں چل رہی ہیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا آپ ہیں کون؟ وہ کہنے لگی وہی جس کو آپ کے گھر والوں نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، رجا عبد القادر. مجھے ایک دم یاد آیا. میں نے کہا او تو آپ رجا ہیں؟ مجھے نام سے یاد آیا تھا. وہ کہنے لگی جی ہاں، میں وہی ہوں جسے آپ کی والدہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے. میں نے غور سے اسے اب دیکھا تھا. اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی. میں تقریباً 27-28 سال کا تھا اور وہ 18-19 سال کی تھی. میں کچھ پرانے خیالات کا مالک تھا. مطلب مجھے پتا تھا کہ شادی ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میں مکمل طور پر اپنی والدہ پہ یہ بات چھوڑ چکا تھا کہ جسے انہوں نے پسند کیا ہے وہ وہاں میرا رشتہ طے کر دیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ محترمہ میرے آفس تک پہنچ جائیں گی. لڑکی کافی خوبصورت تھی، پہلی ہی نظر میں دل کو بھا جانے والی. کہنے لگی دیکھیں میں کچھ باتیں آپ سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا؟ یہ کہتے ہوئے میں نے انٹرکام پہ بیل دی اور 2 کپ چائے بھی منگوا لی. وہ کہنے لگی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ انسان کو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو کچھ جان لینا چاہیے. آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ ایک آدھی ملاقات شادی سے پہلے کر لینی چاہیے؟ میں نے کہا ویسے مجھے تو ایسا ضروری نہیں لگتا، لیکن آپ کو اگر یہ سب مناسب لگتا ہے تو اٹس اوکے. وہ کہنے لگی دیکھیں میری بات سنیں، یوں شادی کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ایک دوسرے کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے. چلیں تو پہلے آپ شروع ہو جائیں. آپ نے مجھ سے جو پوچھنا ہے ابھی پوچھ لیں، بعد میں یہ نہ ہو آپ کو اپنے اس فیصلے پہ پچھتانا پڑے. میں نے کہا دیکھیں میں یہ فیصلہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دے چکا ہوں. کہنے لگی ایسے کیسے دے چکے ہیں؟ آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کو خود سوچنا چاہیے.